پیارے بچوں السلام علیکم۔ آج ہم جماعت ششم اردو مضمون سے جس کا عنوان ہے احسار کا جذبہ، اس کا دوسرا حصہ پڑھیں گے پیج نمبر 51 پر۔ تو چلو ہم شروع کریں گے۔ جیسے کائنات کے سارے خزانوں کے دروازے ان پر کھول دیے گئے، بچے کی نعمت شیبہ کو اگرچہ ذہن کی صورت میں پہلے ہی حاصل ہو چکی تھی، مگر ان کو اپنی کوکھ سے اولاد جننے میں قدرت نے عورت کے لیے لذت کا جو سامان چھپا رکھا ہے وہ اس سے اب تک آشنا نہ تھی۔ قدرت نے اس لذت کو پانے کے سامان بھی اب اس کے لیے پیدا کر دیے تھے۔ پھر یوں ہوا کہ یکے دیگر اس کے یہاں 2 لڑکے ہوئے۔ زین جسے اب تک بے پناہ توجہ حاصل تھی، اب آہستہ آہستہ بے توجہی کا شکار ہونے لگا۔ عدنان تو اب بھی اس سے پہلے کی طرح پیار کرتا تھا، مگر اس کے پاس وقت ہی کتنا تھا جو اس کے ساتھ گزارتا۔ کاروبار کی بکھیڑوں میں وہ سارا دن مصروف تھا۔ شیبہ کی توجہ اب اپنے بچے پر مرکوز تھی۔ زین کے لیے اس کے پاس وقت نہ تھا۔ دوسری طرف زین فطرتاً اس قدر حساس تھی کہ یہ تبدیلی بری طرح محسوس ہونے لگی۔ اب وہ کالج کا طالب علم ہی نہ تھا، خالصاً سمجھدار بھی ہو چکا تھا۔ پہلے تو اپنی ماں کے برتاؤ میں نمودار ہونے والی تبدیلی کی وجہ سے اس کی سمجھ میں نہ آئی۔ پھر ایک دن جب وہ کالج سے گھر واپس پہنچا تو ماں باپ کی گفتگو سننے کا موقع مل گیا، جس سے اس پر یہ راز فاش ہو گیا کہ وہ آج تک جنہیں اپنے والدین سمجھتا رہا وہ دراصل محض اس کے پالنے والے ہیں۔ اس انکشاف سے اگرچہ اس سے بڑا صدمہ ہوا، مگر اس نے یہ ظاہر نہ ہونے دیا کہ حقیقت معلوم ہو چکی ہے۔ ماں باپ کے برتاؤ زین کے دونوں بھائیوں کے مزاج کو بھی متاثر کیا۔ اسے اپنا شریک سمجھ کر اس سے نفرت کرنے لگے۔ عدنان نے شیبہ اور اپنے دونوں لڑکوں کو بہت سمجھانے کی کوشش کی، لیکن ان کے کان پر جوں تک نہ رینگی۔ زین اب ایم.کام کی ڈگری حاصل کر چکا تھا۔ ماں اور بھائیوں کے برتاؤ نے آخر کار اسے گھر سے کنارہ کش ہونے پر مجبور کر دیا، اور ایک رات وہ کسی کو کچھ بتائے بغیر نہ جانے کدھر نکل کھڑا ہوا۔ شیبہ کے بیٹے آوارہ ہی نہیں، مغرور اور بد دماغ بھی تھے۔ جب تعلیم میں ان کا جی نہ لگا تو باپ نے انہیں اپنے کاروبار میں لگانے کی کوشش کی، مگر ایسی بے لگام طبیعتیں رکھنے والے بھلا بیوپار میں کیوں کر سرخ رو ہوتے۔ ہاں تو پتا مارے بغیر کچھ حاصل نہ ہوتا تو وہ کام تھا جو ان کے بس سے باہر تھا۔ عدنان میں اب اتنی ہمت نہ تھی کہ تنہا سارا کام چلا لیتا۔ حصہ داروں نے بھی اب اس کی یہ حالت دیکھی تو آہستہ آہستہ سب کچھ اپنے قبضے میں کرنے میں مصروف ہو گئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ کچھ مدت بعد بھی اس کا دیوالا پٹ گیا۔ کہتے ہیں کہ مصیبت کبھی تنہا نہیں آتی۔ دولت کیا گئی، صحت نے بھی جواب دیا۔ بیماری نے اس طرح آن دبوچا کہ دیکھتے ہی دیکھتے عدنان کا وجود محض ایک سایہ بن کر رہ گیا۔ ڈاکٹروں نے معائنہ کرنے کے بعد اس کے دونوں گردے ناکارہ ہونے کا اعلان کر دیا۔ اب اس کے زندہ ہونے کی واحد امید تھی کہ اس کا کم سے کم ایک گردہ تبدیل کیا جائے۔ یہ واقعہ 5 برس پہلے آیا ہوتا تو کسی بھی قیمت پر گردہ حاصل کیا جا سکتا تھا، اب تو 2 وقت کی روٹی بھی میسر نہ تھی۔ پیارے بچوں، جیسے کہ ہم نے پہلے حصے میں پڑھا کہ جنہوں نے
جو بچہ عدنان نے ایک بچہ گود لیا تو اس کو بہت اچھی طرح سے پڑھایا لکھایا، تو جس کا نام زین تھا۔ اب آہستہ آہستہ اس کے دو بچے پیدا ہوئے، تو اس کی وجہ سے جو اس کی بیوی تھی شیبہ، اس کا زین کے لیے محبت کچھ کم ہو گئی۔ اب وہ زیادہ تر توجہ اپنے دونوں بچوں کی طرف دینے لگی۔ تو اب تو زین کالج کا طالب علم تھا، وہ بہت سمجھدار تھا، اسے اپنے ماں باپ کی تبدیلی میں، اس کے پیار کے تبدیلی میں پورا سمجھ آ رہا تھا۔ ایک دن وہ جب کالج سے واپس آ رہا تھا تو اس نے اپنے ماں باپ سے گفتگو سنی، تو اس کو پورا یہ راز اس پہ ظاہر ہوا کہ وہ دراصل ان کا اصلی بچہ نہیں، جنہوں وہ ماں باپ سمجھتے ہیں، وہ اس کے پالنے والے ہیں، انہوں نے اس کو گود لیا۔ تو اس نے یہ حقیقت ان پہ ظاہر نہ کی۔ تو آہستہ آہستہ جب ماں کا برتاؤ اور دونوں بھائیوں کا برتاؤ اس پر، وہ دونوں بھائی اس سے نفرت کرنے لگے۔ وہ سمجھتے تھے کہ وہ ہمارا شریک ہے بن گیا۔ زین تو اب M.Com کی ڈگری کا حاصل کر چکا تھا، تو ماں اور بھائی کا برتاؤ دیکھ کر اس کو اپنا گھر چھوڑنا پڑا۔ تو ایک دن وہ کچھ بتائے اپنے گھر سے نکل پڑے۔ شیبہ کے تو دونوں بیٹے تھے، وہ مغرور اور بد دماغ تھے، تو تعلیم میں بھی ان کا دل نہ لگا۔ تو کاروبار، اب باپ نے، عدنان نے سوچا کہ میں ان کو کاروبار میں ڈال دوں تو یہ کچھ کرنے، مگر وہاں بھی انہوں نے کچھ نہ کیے، تو اپنا تو بغیر کچھ حاصل نہ ہوا۔ عدنان تو اب اس میں یہ ہمت نہیں تھی کہ وہ اپنا کاروبار اکیلے چلائے۔ تو جب حصے داروں نے اس کی حالت دیکھی تو وہ آہستہ آہستہ اس کا اپنے قبضے میں سب کچھ کرنے، نتیجہ ہوا کہ اس کا دیوالا نکل گیا۔ تو اب تو دیوالا نکل گیا تو اس کی دولت بھی گئی، صحت بھی گئی، تو بیماری نے پوری طرح اس کو جکڑا۔ تو ایک دن اس کو ڈاکٹر کے پاس لے گئے، تو ڈاکٹر نے جو معائنہ کیا پورا، تو وہاں معلوم ہوا کہ اس کے دونوں گردے خراب ہو چکے تھے۔ اب تو امید یہ تھی کہ اگر وہ زندہ رہے تو اس کا ایک گردہ تبدیل کیا جائے۔ تو اب تو زین بہت غریب ہو چکا تھا، اس کے پاس پیسے نہیں تھے، 2 وقت روٹی نہیں تھی۔ تو اس زمانے میں کون دیتے تھا؟ اور بنا عطیہ کے بغیر اگر کچھ سال پہلے ہوتے تو وہ کسی قیمت پہ بھی حاصل کر لیتا۔ تو پیارے بچوں، یہ ہم نے اس کے کچھ 2 اور حصے پڑھے، تو کل ہم اس کا آخری حصہ پڑھیں گے۔